بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان آج نیوز 24 کے حوالے سے ارشاد بی انجم صاحب کے پاس ان کے آفس میں موجود ہیں، جو بڑی ہی پروقار، ہر دل عزیز شخصیت، مضبوط اعصاب کے مالک. جہاں بھی گئے وہاں پر انہوں نے ایک تاریخ رقم کی. پی سی سے فلیٹس تک کا سفر آج ہم ان سے بات کریں گے. سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں ان کا بڑا ہی احترام اور بڑی قابل احترام شخصیت، ان کو ادب و احترام سے دیکھا جاتا ہے. اور ناظرین، ان کی دل فریب کہانیوں کے قصے مختلف چینلز پہ دکھائی دیتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ارشاد بی انجم، جو فلیٹس ہوٹل میں جی ایم کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے فرائض ناظرین بڑے ہی ایمانداری اور دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں آج آپ نے اپنے روشن مستقبل کو کیسے دیکھا. روم بوائے سے آج جی ایم کا سفر. جی السلام علیکم سر. کیا میری ڈیڈی مجھے بھی چاہتے تھے کہ میں بھی کوئی ڈاکٹر وغیرہ بنوں، انجینئر وغیرہ بنوں. تو میں نے جب بی کا ایگزام کیا تو پھر میں ماموں کے پاس آ کے ٹھہرا تھا، رزلٹ کا ویٹ کر رہا تھا. جی. جب انتظار کر رہا تھا تو میرے ماموں ہو واز اے چیف انجینئر آف انٹر کانٹیننٹل ہوٹل، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں فارغ بیٹھا ہوں 2-3 ماہ، تو مجھے اپنے ہوٹل میں کوئی ٹریننگ شریننگ دلا دے. اینی وے میں گیا، اپنا ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں. جی جی. تو گورے نے میرا انٹرویو لیا، بڑے کامتے اس کمرے میں انٹر ہوا، کیونکہ انگلش سے زیادہ آتی نہیں تھی. لیکن جب انٹر ہوا تو اس نے انٹرویو وغیرہ لیا تو ہی ٹک می ایز اے ٹرینی. جی. تو ٹرینی کام کیا میں نے تقریباً کو 1.5-2 سال کام کیا. اس کے بعد میں چلا گیا دبئی چلا گیا. دبئی. تو وہاں کو میں نے 1 سال گزارا تو ایز اے فوڈ بیوریج کاسٹ کنٹرولر کارٹن ہوٹل دبئی اینڈ شاہ. سر کیلیفورنیا سے بھی آپ ایوارڈ یافتہ ہیں. جی جی. اس کے بعد پھر میں جرمنی چلا گیا. جی جی. جرمنی پڑھتا رہا ہوں، صبح پڑھنا شام کو ڈش واشنگ کرنی. ہوٹل فاکشولے سے میں نے ڈپلومہ لیا. تو جیسے مجھے جرمن زبان پہ عبور حاصل ہو گیا، تھوڑی سی بہتر جاب مل گئی. بہتر جاب مل کے بار ٹینڈر جاب مل گئی. تو 1979 میں میں چلا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ چلا گیا. تو وہاں تک کا میرا سفر رہا 79 سے 88 تک. تو وہاں بھی میں نے ایز اے اسٹارٹ کیا ایز اے بینکوٹ مینیجر، پھر بینکوٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ فوڈ بیوریج ڈائریکٹر. تو میری لاسٹ جاب تھی ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج LAX ہالیڈے ان لاس اینجلس. ہالیڈے ان میں. تو پھر وہاں میں پڑھتا بھی رہا. پھر میں نے ہالیڈے ان جاب کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کنٹینیو رکھی. ہاں کنٹینیو رکھی. اس کے بعد پھر ہوٹل نے ہی مجھے آرمی کے خلاف یا شہداء کے خلاف ہم کوئی بات کریں، لواحقین کے خلاف، ہاں پالیٹکس ضرور کریں، بٹ افواج پاکستان روزانہ دیکھو ایوری ادر ڈے بیچارے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے کوئی بارودی سرنگیں تھیں، ان میں سے جیپ گئی، 6-7 ہمارے فوجی بیچارے شہید ہو گئے. ایوری ادر ڈے صرف وہ اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے. تو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم شہداء کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف ہم سوشل میڈیا میں آ کے اپنے نمبر ٹانگیں. یہ بری بات ہے. ہیرو بنے. ہمیں تو سب کو آرمی کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ جو آرمی جس کی وجہ سے ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ریلیکس کر رہے ہیں، تو پالیٹکس چلائیں، لیکن آرمی کو اس کے اندر ہم بالکل انوالو نہیں کرنا چاہیے. سر کوئی ایسی خواہش جسے آپ سمجھتے ہو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ، جو بھی میں نے چاہا اللہ میاں سے، اللہ میں نے مجھے دیا. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اپنی جاب اسٹارٹ کر رہا ہے ایز اے بوائے، ایز اے سولجر، اور ہی بیکم دا جرنل. وٹ ایلس یو وانٹ؟ کبھی میری ڈریم میں بھی نہیں آیا تھا کہ یار میں جنرل مینیجر بنوں گا. اور یہ سب دعائیں ہیں، اس کے پیچھے ہارڈ ورک ہے. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے بالکل ماشاء اللہ فیلنگ اوکے، ہیلتھ وائز آئی ایم آل رائٹ. آئی گاٹ 3 بچے ہیں میرے،
ایک میرا بیٹا ڈپٹی ڈائریکٹر نادرا ہے, میری 2 بیٹی ہیں, دے آر ویری ہیپی. اور جیسے میں کہتا ہوں ہمیشہ بچے آپ کے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے ڈیڈی مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جتنا بھی تمہارے پاس پیسہ ہے, اگر تمہارے بچے اسپوائل ہو گئے, اگر آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے تو آئی گیو یو 0 مارک. تو میں نے ایک چیز باندھی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانی ہے. اور جو آپ کا کوشچن وہ یہ تھا کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, آئی گاٹ ایوری تھنگ وٹ ایور آئی نیڈ. اچھا سر, نیوز 24 کے حوالے سے آج نوجوان نسل کو موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے بھی کیا ان کا روشن مستقبل دیکھتے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ بطور جی ایم فلیٹس؟ میں تو جو ینگ جنریشن کو یہی کہوں گا, پلیز اپنا زیادہ ٹائم تعلیم پہ اسپینڈ کریں. جتنی اچھی تعلیم آپ حاصل کریں گے, آپ کے جتنے بھی گولز ہیں یو ول بی ایبل ٹو اچیو. اپنے آپ کو ابھی پالیٹکس سے دور رکھیں. 24 چینل بڑی اچھی اور اچھی نیوز آپ تک پہنچاتا ہے, اور کبھی 24 نیوز نے کوشش نہیں کی کہ کسی کو بلیک میل کرنے کی. یہی وجہ کہ ہر ایک لپس کے اوپر 24 نیوز ہے. اور میں ینگ جنریشن کو یہ بھی میسیج دوں گا, اگر آپ نے کوئی بھی گول اچیو کرنا ہے تو پلیز ٹیک یور پیرنٹس آر این ایسٹ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ارشاد بھی انجم صاحب جو آج نیوز 24 کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, جن کا پیغام ہے نوجوان نسل کے روشن مستقبل کے لیے کہ خدا را اگر تو زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو تعلیم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجئے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم رحمان کو نیوز 24 سے اجازت. اللہ حافظ.